حجت الاسلام، قاسم الخیرات والعلوم، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے جسم سے پانی کی نہریں نکل رہی ہیں جو پورے عالم تک جا رہی ہیں۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر نہیں چڑھنا چاہیے، ادب کے خلاف۔ خیال آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ حضرت خواب میں یہ دیکھا ہے، پریشانی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے جسم سے پانی کی نہریں نکل رہی ہیں جو کہ تحت نگاہ کائنات اور دنیا کے کونے کونے تک جا رہی ہیں۔ جہاں دیدہ مرشد نے فوراً تعبیر دی، کہا کہ قاسم اللہ تجھ سے دین کا ایسا کام لے گا جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ 150 سال پہلے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد محمود ایک شاگرد محمود کو لے کر بیٹھا۔ استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، اللہ کی شان۔ اور انار کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ انگریز اس خطے کے اندر آ چکا تھا اور اس کے تعلیمی نظام کی چکا چون سے مسلمانوں کی نگاہیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کی آنکھیں خیرہ ہو چکی تھی۔ دینی تعلیم کا مستقبل ختم کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی مولوی بن جائے گا تو اس کا معاشرے میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ آج بھی پٹوار کے رجسٹروں میں جا کر دیکھ لو، مولویوں کا شمار کمی کمینوں میں ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں آپ؟ پٹواریوں کے رجسٹر اٹھا کے دیکھیں، کمیوں کے اندر مولویوں کا شمار بھی ہے۔ یہ انگریز نے لکھوایا تھا کہ نائی کے ساتھ، موچی کے ساتھ، دھوبی کے ساتھ اور قصائی کے ساتھ مولوی بھی لکھو، یہ بھی ایسا گھٹیا پیشہ ہے۔ اس دور کے اندر بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی مادی، اس زمانے کا انگریز اتنا آج کے برطانیہ پر، آج کے انگلینڈ پر قیاس مت کیجیے۔ مشہور تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں برطانیہ کی عملداری کے اوپر سورج ضرور رہتا ہے، اتنا بڑا علاقہ تھا اس کے پاس۔ اس کے مقابلے میں یہ درویش بیٹھے دارالعلوم دیوبند۔ اللہ پر توکل، اس پر بھی بات لمبی ہو جائے گی، مجھے واپسی کی کوئی جلدی بھی ہے۔ انہوں نے، انگریز نے یہ کہا، جس نے انگریز کا نظام بنایا، آج ہمارے جو عصری تعلیمی اداروں کا نظام ہے، اس کے بانی کا نام لارڈ میکالے ہے۔ اس نے واضح لکھا ہے، یہ کوئی روایت ایسی حکایت نہیں، اس نے واضح لکھا ہے کہ ان تعلیمی اداروں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میں ایسے نوجوان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے مگر دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے۔ اسی لیے انگریز بڑے اطمینان سے اس خطے سے رخصت ہوا۔ ہمارے بزرگوں کی محنت کی برکت سے جب اس کو تنگ کر کے یہاں سے نکالا تو اس کو ایک اطمینان تھا، نکلنے پر تو مجبور ہوا، ایک اطمینان تھا کہ ہم یہاں پر ایک ایسا تعلیمی نظام چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اس تعلیمی نظام کی وجہ سے جتنے لوگ یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے وہ ہمارے وفادار ہوں گے۔ اور ان کے وفاداروں کو ہم 62 سالوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے اقتدار کے ایوانوں کے اندر۔ یہ انہی نظاموں کی طرف پروردہ لوگ ہیں ساتھ۔ یہ جو تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کے منحوس ترین 8 سال ہم نے پچھلے فوجی ڈکٹیٹر کی زندگی میں گزارے، یہ اسی نظام کے پروردہ لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان درویشوں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کہا کہ یہاں سے ہم بھی ایسے نوجوان نکالیں گے کہ جو کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی محمدی ہوں گے اور قلب و جگر کے اعتبار سے بھی محمدی ہوں گے۔ ہم یہاں سے ایسے لوگ، ایسے افراد پیدا کریں گے۔ انہی افراد میں سے ایک فرد چکوال کا فرزند یہاں پر واپس آیا پڑھ کر، اور اس کی محنت کی برکت آج ہمارے سامنے ایک جلسے کے اندر ایک گاؤں اور ایک دیہات میں نظر آ رہی ہے۔ جب ساری محنتوں کو اکٹھا کیا جائے تو کیا منظر ہوگا اس ایک فرد کی محنت کا۔ اللہ تعالیٰ جب قبولیت عطا فرماتے ہیں تو عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ 150 سال پہلے جہاں 2 افراد نے بیٹھ کر جس نظام کو شروع کیا، آج روئے زمین کے اوپر 2 لاکھ دینی مدارس ایسے ہیں جو اپنی نسبت دارالعلوم دیوبند کے انار کے اس درخت کے سائے کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی انار کے درخت کے سائے کا فیض ہیں۔ آج ہم جو یہاں پر بیٹھے اور یہ تحریک بھی اسی انار کے درخت کے سائے کا فیض ہے۔ اس زمانے کے اندر جب قبولیت اللہ عطا فرماتے ہیں تو یہ آثار ہوتے ہیں اس کے، اس طرح اللہ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں۔ میں رستے کے اندر اپنے میزبانوں سے عرض کر رہا تھا، مجھے آنے جانے کا اتفاق اور لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنی مبارک محنت کے ساتھ جوڑا ہے، تحریک خدام اہل سنت الجماعت کو، اور حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس کو اتنی علماء کے نزدیک ثقافت اور پختگی دی ہے کہ تحریک کا خادم ہونا پکے دیوبندی ہونے کی نشانی ہے۔
پھر کسی اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کسی آدمی کا تعارف چاہے اور وہ کہے کہ میرا تعلق تحریک کے ساتھ ہے، تو بس اگلا عالم جہاں کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، سمجھ جاتا ہے کہ پکا ٹھکا دیوبندی ہے. یہ نظام تربیت. یقیناً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دیہات کے اندر اتنے بڑے مجمع کو اس طریقے کے سامنے بیٹھ کر دیکھنا میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے. ہم لوگ جلسوں میں جاتے رہتے ہیں. ایسا تربیت یافتہ مجمع اور ایسا جذبہ ایمانی اور جوش سے بھرپور مجمع ایک ایک دیہات کے اندر اور ایک ایک جگہ کے اندر، بہت بڑی کرامت ہے اس درویش کی. اس کی محنت کی بڑی مقبولیت کی دلیل، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آج اس کے جانشین کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی اور سعادت ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دوسری طرف نہیں کھڑا کیا اصحاب الشمال کے ساتھ. اللہ تو بے نیاز ہے، دوسری طرف بھی کھڑا کر سکتا تھا. اللہ نے وہاں کھڑا کیا کہ قیامت کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا معاملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. معاذ بن جبل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو یمن گئے تھے، قیامت کے اندر علماء کا جھنڈا لے کر یہ کھڑے ہوں گے اور امت محمدیہ کے سارے علماء ان کے پیچھے ہوں گے. یہ نسبت آپ کو یاد رکھیے گا کہ اس دن کام آئے گی. یہ جو نسبت آج یہاں قائم ہے، جس بنیاد پر قائم ہے، یہ روز قیامت جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے پیچھے امت محمدیہ کے علماء ہوں گے تو آپ بھی جا کر کی دامن پکڑیں گے، کہیں گے کہ زندگی کے اندر آپ کے ساتھ تھے. اور حضور فرما کر گئے کہ المرء مع من احب، انسان جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرے گا آخرت کے اندر بھی اسی کے ساتھ جائے گا. اس دن قدر آئے گی اس نسبت کی. یہ نسبت ہم نے قائم ہی اسی دن کے لیے کی ہے. یہ اسی دن کے لیے ہم نے نسبت قائم کی ہے. آخر کے اندر آپ کو ایک بات عرض کروں جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. قرآن پاک نے ایک پیغمبر کی نزع کے عالم کی منظر کشی کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ اس وقت تھے جب یعقوب کے اوپر موت کا منظر، یعقوب پر موت اور سکرات کا عالم طاری ہو. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل کے مورث ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا ہی ان سے ہے، ان کے خاندان سے ہے. قرآن نے منظر بیان کیا ہے کہ یعقوب کی جانب جب دبے قدموں کے ساتھ آخرت کی پکار بڑھی تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ایک نصیحت ان کو کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کیا نصیحت ہوگی. دیکھیں یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے. یعقوب خود بھی پیغمبر ہے، والد اسحاق بھی پیغمبر ہیں، چچا اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، دادا ابراہیم بھی پیغمبر ہیں اور بیٹا یوسف بھی پیغمبر ہے. ایک گھر کے اندر اتنے پیغمبر ہیں کہ باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، چچا بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر. اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان بیٹوں کے اندر ایک بیٹا تو لازماً پیغمبر ہے. خود برادران یوسف میں سے بعض کی پیغمبر ہونے میں مفسرین کا اختلاف. پوچھ کیا رہے ہیں ہم سے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ آپ کے سننے اور سمجھنے کی بات ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. موت آئی ہے یعقوب کی طرف تو بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ ما تعبدون من بعدی. بچوں میرے بعد، میں آزاد ترجمہ کر رہا ہوں، بچوں میرے بعد اس گھر کا چلن کیا ہوگا. میری زندگی کے اندر تو معاملہ یہ رہا، میرے بعد میرے گھر میں کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا تعلق کس سے ہوگا. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت ہوگی. میری زندگی کے اندر جو معاملہ رہا کیا یہ میری موت کے بعد بھی چلے گا. تو بیٹوں نے بیک زبان کہا الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ جس خدا کی، آپ کے خدا کی اور چچا اور دادا کی خدا کی عبادت جس گھر کے اندر آپ کی زندگی کے اندر ہوتی رہی، آپ کے بعد بھی وہی ہوتی رہی. اس فتنوں کے اس دور کے اندر، فتنوں کے اس زمانے میں، ایک طرف عشق کے نام پر شرک و بدعت کا بازار گرم ہے، دوسری طرف توحید کے نام پر سلف صالحین کی توہین کا بازار گرم ہے، تیسری طرف رافضیت اور شیعت کا منہ کھولا ہوا اژدہا ہے. اس میں آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اولادوں کا کیا ہوگا. فتنوں نے رنگ بدلے ہیں،
فکروں کی جتنے فتنے ہیں ان کی دعوت میں تاثیر ڈالنے کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور وہ نئی چیزیں نوجوان نسل کی طرف بڑی تاثیر کے ساتھ متوجہ ہیں۔ آپ کو ایک چیز چاہیے، ایک محور چاہیے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی اتنی والہانہ ہو اور اتنی عاشقانہ ہو کہ قیامت تک آپ کی نسلیں ان فطروں سے محفوظ رہیں۔ وہ محور تحریک خدا میں اہل سنت والجماعت ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں کہ اگر آپ اس ایسی مبارک جماعت کے ساتھ کہ جس کے بانی کی علماء کے ہاں یہ حیثیت تھی کہ جن کی ان تین بزرگوں کا میں بہت بڑا عقیدت مند ہوں اس آخری زمانے کے، امیر اہل سنت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہنمی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تین نے دیوبندیت کے عقیدے کے چشمہ صافی کو جیسے صاف رکھا ہے، اور اس چشمے کے اندر گدلا پانی شامل نہیں ہونے دیا کسی بھی دور میں۔ تاج و تخت ختم نبوت، سر بکت سر بلند، سر بکت سر بلند، ہمارے قائد ہمارے رہبر حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہنمی، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اگر کہیں پر بھی دیوبندیت کے بھیس میں کوئی ایسے لوگ کسی بھی نام سے نمودار ہوئے ہیں جنہوں نے دیوبندیت کے چشمہ صافی کو مقدر کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان بزرگوں نے ان کی لگام تھامی ہے جا کر۔ انہوں نے جا کر ان کو بتایا ہے کہ دیوبندیت کے نام پر یہ چیز نہیں چلے گی۔ اٹھے ہیں فتنے دیوبندیت کے نام پر بھی، بہت سے لوگوں نے دیوبندیوں کا نام لے کر اس میں وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ہمارے اکابر کے عقائد نہیں تھے، جن سے ہمارے اکابر بری رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے وہ کام لیے، اس لیے اس بات کا اطمینان ہے، اس لیے یہ تسلی ہے۔ آپ سے میں عرض کر دوں، آج جو میں بات یہاں پر کر رہا ہوں جس ذمہ داری سے، میرے بیانات کی کیسٹوں میں آپ کو کسی اور جگہ یہ بات نہیں ملے گی میں نے کسی جماعت کے بارے میں اس طرح نام لے کر بات کی ہو۔ یہ اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی کہیں پر بھی جو یہاں پر مجھے حاصل ہے بیٹھ کر۔ یہ میں عرض کروں، آپ دیکھ لیجئے گا، ہر جگہ بلایا جاتا ہے ہمیں۔ اس اتقان، اس اذعان اور اس یقین کے ساتھ گفتگو کرنی مشکل ہوتی ہے جو آج یہاں پر بھی اطمینان ہے۔ اس کی تاریخ ایسی رہی ہے۔ علماء قاضی صاحب کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، اگر کوئی نئی بات کسی نے کی، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے عقیدے کی ہے تو دیوبندیت ہے، اگر حضرت نے فرمایا نہیں ہے تو اٹھا کر دیوار پر دے دیں۔ یہ اطمینان کے ساتھ ان تین حضرات کی حیثیت رہی ہے، خصوصاً امام اہل سنت اور امیر اہل سنت دونوں کی۔ لوگوں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کر اس جانب، عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء نے دیکھا ہے۔ عوام کے لیے تو سارے علماء محترم ہوتے ہیں، علماء نے اٹھا کر نظریں دیکھا کہ یہ دو بزرگ کیا فرماتے ہیں، کوئی نئی بات اٹھی ہے تو نگاہیں ان کی جانب اٹھی ہیں۔ ان کے قلب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، پوری دیوبندیت نے سکون کا سانس لیا۔ اگر ان کے قلب نے کہا کہ نہیں یہ بات قلب نہیں مانتی ہے، پوری دیوبندیت نے خط تنسیخ پھیر دیا اس کے اوپر۔ یہ حیثیت معمولی بات ہے؟ دیوبند کے ہزاروں فضلاء میں سے یہ اتنی بڑی سعادت خال خال کسی کو نصیب ہوئی ہوگی۔ تو آپ لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ آپ کی وابستگی اتنی مضبوط جگہ سے۔ اس کے ساتھ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ تعلق کو جلسے تک محدود مت رکھیے گا۔ میں اس کو حق تلفی سمجھتا ہوں اتنی بڑی شخصیت کی کہ آپ جلسے کے لیے تشریف لائیں، پرجوش نعرہ بازی کریں، اور اس کے بعد آپ کا تعلق فقط اتنا ہی تحریک کے ساتھ ہو کہ آپ جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد شاداں فرحاں اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کو مشنری انداز کے اندر ایک بہترین داعی اور مبلغ کی طرح ایک ایک فرد کو لوگوں کے پاس جا کر تحریک کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اسی سے لوگوں کی اس نیت کے ساتھ جائیں کہ اگر میں نہیں گیا تو یا تو رافضیت کے چکر میں پھنسے گا، میں نہیں گیا تو یا تو شرک و بدعت کی گھاٹیوں کے اندر گرے گا، اور اگر میں نہیں گیا تو سلف صالحین کی توہین کرنے والے ٹولے کا ساتھی بنے گا۔ اس لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اس علاقے میں چکوال کی صورتحال سے واقف ہوں۔ اس علاقے میں آپ کی حیثیت آکسیجن کی طرح کی، جس طرح فضا کے اندر آکسیجن ہوتی ہے۔
اگر آپ کا پیغام نہ پہنچا تو زندگی کے کوئی اور پیغام اس کو نہیں پہنچ سکتا. پھر موت کے پیغامات ہیں سارے. عقیدے کی بھی موت ہے, ایمان کی بھی موت ہے. اور جس کا عقیدہ اور اس کا ایمان مر گیا تو قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو رحم کھائیے ان لوگوں کے اوپر. آپ کے اندر داعی کا وہ درد ہونا چاہیے اور آپ کے اخلاق اتنے بلند ہونے چاہیے کہ جس کا ثبوت کیا پاکیزہ سیرتیں ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں کی. حضرت قاضی صاحب کے پڑوس میں جو شیعہ عورت اپنا مکان ان کو بیچ رہی تھی, بولے کیسے اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ اس مذہب سے اس کا تعلق ہے جس کو قاضی صاحب دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, مگر کہتی ہے مکان بیچوں گی تو ان کو بیچوں گی, ان جیسا پڑوسی نہیں دیکھا میں نے. مجھے میرے ساتھی جو لے کر آئے اسلام آباد کے رستے میں بتا رہے تھے کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اندر وہ لوگ جن کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے, ساری زندگی ان کے خلاف محنت کی, ان کے لیے اعلانات ہوتے رہے کہ جنازے سے نکل جائے, پھر بھی جنازہ پڑھ کر گئے. یہ کردار کی بلندی ہے, یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اسٹیج کے اوپر آ کر آگ لگا دینا یہ تو خطیبوں کا کام ہوتا ہے. یہ میں نے ان سے رستے میں کہا, اس تحریک کی جامعیت یاد رکھیے گا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جامعیت اس کی قیامت تک قائم رہے. اس تحریک کو علم, تقوی اور جہاد, یہ تینوں چیزیں بیک وقت اس میں مجتمع رہیں. علم میں نے بیان کر دیا, تقوی کی مثالیں یہ کردار سے پتہ چلتی ہیں. بدترین مخالف بھی ان کے تقوی کی قسم کھائے گا اگر اس میں انصاف ہے. اپنی مخالفت اپنی جگہ کرے گا, ٹھیک ہے میری مخالفت ہے, مگر ان کے تقوی کی قسم کھائے گا. اور علم کی یہ نوعیت ہو. اور جب مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے, میں نہیں جا سکا تھا, میرے والد صاحب گئے تھے, اور میں اس زمانے میں اسلام آباد سے باہر کہیں پڑھتا تھا. اپنی آخری زندگی میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کر اسلام آباد آئے تھے ہسپتال میں. شاید یاد ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں کو. میرے والد صاحب چونکہ ان کے استاد زادے تھے, قاضی صاحب بڑا احترام کیا کرتے تھے کہ میرے استاد کے بیٹے ہیں. والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہسپتال گئے اور ان کو ملنے کے لیے گئے. ان کی اس پیرانہ سالی کو دیکھ کر, سفید داڑھی کو دیکھ کر اور پابند سلاسل دیکھ کر میرے والد صاحب بڑے ابدیدہ ہوئے. کہنے لگے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے جس جدوجہد کی ابتدا اپنی جوانی سے کی تھی, بڑھاپے میں جا کر بھی چین نہیں آیا اس سے. بڑھاپے میں تو سکون ہو جاتا ہے, پھر تو انسان کہتا ہے جوانی ساری اسی میں گزر گئی, اب کچھ بڑھاپا تو پرسکون ہو. محنت کی اور جدوجہد کی کیفیت وہی ہے جو جوانی کے اندر تھی. بوڑھا مجاہد آخری زندگی میں پھر پابند سلاسل. یہ اس تحریک کا خاصہ ہے کہ یہاں میں اس کو جہاد کہتا ہوں کہ یہ جہاد اور یہ علم کے ساتھ تعلق, اور دوسرا اہل اللہ کے ساتھ وہ وابستگی جس کا میں نے عرض کیا کہ حضرت مدنی نے 50 سال پہلے لکھا تھا کہ آپ جو اوراد و وظائف کر رہے ہیں, دیکھ لیجیے گا مکتوبات شیخ الاسلام کی 4 جلد کے اندر خط موجود ہے قاضی صاحب کے نام. خط کے الفاظ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں, مفہوم اس کا یہی ہے کہ آپ کو جو میں نے وظائف دیے ہیں, جو اوراد دیے ہیں, یہ 4 سلسلوں کے منتہی اوراد ہیں. اسی پر مداومت کریں, اسی کو چلائیں. یہ خط ایام جوانی میں جیل سے لکھا تھا قاضی صاحب. اس کیفیت کے اوپر نصف صدی اور بیتی ہے. سوچے روحانیت کہاں تک پہنچی ہوگی. جوانی کا عالم ہے, شباب کا عالم ہے, اس میں یہ تقویٰ ہے اور اس کے اندر الہیت کا یہ مقام ہے. آپ کی اتنے مضبوط کھونٹے سے جس کا تعلق ہو, جن لوگوں کا, آپ کے اندر ایک تحریکیت کی چنگاری ہونی چاہیے. اس پر اکتفا مت کریں کہ میں بس وابستہ ہوں. یہ تو آپ کی حفاظت اللہ نے فرما دی ہے. اس پوری خلق خدا کی فکر کون کرے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مشنری انداز میں جائیں, ایک ایک دروازہ کھٹکھٹائیں, لوگوں کے دلوں کے اندر دستک دیں, اور وہ اخلاق اور کردار کے ذریعے ہوگا. یاد رکھیں گالی گلوچ کے ذریعے نہیں ہوگا. اس بات پہ ناراض تو نہیں, ہمارا مجمع بھی جذباتی ہوتا ہے. گالی گلوچ کے ذریعے کام نہیں ہوگا. برا بھلا کہنے کے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا. یہ کام تو پیار محبت سے کیا انہوں نے, اور اپنی روحانیت اور اپنی الہیت کا یقین دلا دیا مخاطب کو. ہم تمہارے مخلص ہیں, ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں. ہم تو تمہیں آخرت اور جہنم کے گھاٹیوں سے بچانا چاہتے ہیں. ایک دائی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے.